نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیت کے حوالے سے ہماری تیسری کلاس ہے اور سورہ انفال کا دوسرا رکوع آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے رکوع میں ہم نے تفصیل سے جو ہے 10 آیتیں پڑھ لی تھیں اور اس کے اندر آپ کو مومنوں کے صفات اور اس کے بعد غزوہ بدر کا ابتدائی تعارف جو ہے وہ میں نے بتا دیا تھا۔ پھر آخر میں یہ بتایا تھا کہ فرشتے نازل ہوئے تھے تو وہ مدد خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی اور حقیقی مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ سب میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا تھا۔ اس کے بعد آگے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجس الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار۔ یہ 4 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں اور یہ 4 آیتیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ان کا شان نزول سنیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر انعامات نازل فرمائے تھے، تو 6 انعامات تھے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے۔ ان میں سے ایک کا ذکر پہلے بیان فرما دیا کہ فرشتے نازل فرمائے اللہ تعالیٰ نے، اور 5 کا ذکر وہ یہاں پر ان 4 آیتوں کے اندر آ رہا ہے۔ اب دیکھیے گا، فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، وہ وقت یاد کرو اے مسلمانوں کہ اذ یغشیکم النعاس، تم پر اللہ تعالیٰ نے نیند کی چادر اڑا دی، تمہیں غنودگی سے ڈھانپ دیا۔ امنۃ منہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امن تھا اور چین تھا تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ یغشیکم غشاؤن سے بنا ہے، غشاؤن عربی میں پردے کو کہتے ہیں، غشاؤن غشاوتن آپ نے پڑھا ہوگا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوتن، ان کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے پہلے سے پارے میں، یہاں پر اسی سے بنا ہے یغشیکم، میں نے پردہ ڈال دیا، ڈھانپ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں، النعاس نیند کے ذریعے، امنۃ منہ یہ اس کی طرف سے چین تھا، سکون تھا تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان انعامات میں سے دوسرا انعام، پہلا انعام فرشتوں کی آمد، دوسرا انعام یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ تم پر چین اور سکون کی نیند طاری کر دی۔ اچھا، یہ کس طرح انعام تھا؟ وہ اس طرح انعام تھا یہ کہ آپ اندازہ کریں کہ مسلمان اور کافر، ٹھیک ہے، دونوں جنگ میں آمنے سامنے ہیں۔ مسلمان 313 یا 308 تھے، مقابلے میں کافر تھے 950 یا 1000 کے قریب، 3 گنا زیادہ۔ تو مسلمانوں کو جنگ سے ایک رات پہلے چین اور سکون نصیب نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو نیند نہیں آنی چاہیے تھی۔ پتہ ہے کل 3 گنا لشکر سے آگے سے لڑنا ہے ہمیں، تو نیند نہیں آنی چاہیے تھی، اڑ جانی چاہیے تھی نیند، لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے ان پر چین اور سکون کی نیند طاری کر دی، سارے مسلمان سو گئے، اور ان کے برعکس جو کافر تھے وہ جاگتے رہے۔ نتیجے کے طور پہ جب جنگ شروع ہوئی اگلے دن تو مسلمان جو ہے وہ بالکل فریش تھے اور کافر جو ہے وہ تھکے ہوئے تھے۔ تو یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا انعام تھا مسلمانوں کے لیے کہ نیند طاری کر دی۔ اچھا، اس میں ایک دوسری پوائنٹ اور حکمت کی بات یہ ہے کہ چند لوگوں کو آ جاتی، ایسا تو نہیں ہوتا نا ایک گھر میں رہنے والے سارے ایک ہی ٹائم پہ سو جاتے ہیں، ایک ہی ٹائم پہ اٹھ جاتے ہیں، لیکن وہاں ایسا ہوا، سارے مسلمان 313 سب کے سب سکون سے سو گئے، رات میں سو گئے، صبح بیدار ہو گئے، سارے ایک ہی وقت میں سو، ایک ہی وقت میں جو اٹھ گئے، اور سب کے سب فریش تھے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا انعام تھا خاص طور پہ کہ سب ایک وقت میں جو ہے وہ سو گئے، سکون کی نیند سوئے، اور جب اٹھے صبح تو بالکل تازہ اور فریش تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اس جنگ میں مسلمانوں پر ہوا۔ اچھا، اس کے بعد تیسرے انعام کا یہاں ذکر فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ نے تم پر آسمان سے پانی نازل فرمایا، آسمان سے پانی یعنی بارش نازل فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ تو آسمان سے آپ کو میں بتا دوں اور آپ کو پتہ ہوگا کہ سب سے پیور اور منرل واٹر جو زمین میں ہوتا ہے وہ آسمان کا پانی ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے۔ چشمے، تالاب وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں وہ بارش کے ذریعے ہی جو ہے وجود پاتے ہیں۔ تو سب سے جو پیور منرل واٹر ہے وہ آسمان کا پانی یعنی بارش کا پانی ہوتا ہے۔ تو آپ کو میں پہلے بتا چکا تھا کہ وہاں جنگ میں کیا حالت تھی مسلمانوں کی۔ مسلمان جو ہے وہ پانی کو ترس رہے تھے، پانی نہیں تھا ان کے پاس، ایک کنواں تھا اور اس پر بھی کافروں نے قبضہ کر لیا تھا۔ مسلمانوں کے پاس وضو غسل کے لیے پانی نہیں تھا، کھانے پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ تو شیطان جو ہے وسوسے ڈالنا شروع کر دیے کہ تم جو ہے اتنے کم ہو کر، اتنے کم اسلحے میں ہو کر اللہ کے دین کے خاطر لڑنے آئے اور تمہیں یہاں کوئی نعمتیں نہیں مل رہی، پانی تک نہیں ہے تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کے وسوسے کو دور کیا اور یہ بارش کے ذریعے 3 انعامات اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔ دیکھیں، فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ نے تم پر آسمان سے بارش نازل فرمائی۔ کیوں؟ 3 فائدے ہوئے۔ نمبر 1 لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بارش کے ذریعے پاک و صاف کرے، طہارت عطا فرمائے تمہیں اس پانی کے ذریعے، ایک فائدہ۔
نمبر 2 فرمایا وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ، اور اس بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم سے شیطان کی ناپاکی اور پلیدی کو دور کر دیا. وہ وسوسے جو شیطان ڈال رہا تھا مسلمانوں کے دل سے دور ہو گئے. جو ہی بارش ہوئی سارے مسلمان خوش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر مسلمانوں کا ایمان جو تھا، اعتقاد جو تھا وہ اور زیادہ بڑھ گیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہماری کیسی مدد فرمائی ہے، آسمان سے پانی نازل فرمایا. شیطانی وسوسے تھے یہ جو دل میں آ رہے تھے. اور اس کے بعد فرمایا وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو مضبوط کرے اسلام پر اللہ تعالیٰ تاکہ. اور وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تیسرا فائدہ بارش کا یہ ہوا کہ يُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، تمہارے قدموں کو اللہ تعالیٰ نے جما دیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنگ میں کیا کیفیت تھی. مسلمان ایسی جگہ پہ جہاں جو ریتیلی تھی، پھسل رہے تھے ان کے پاؤں، اور کافر جو ہے نچلی جگہ پر تھے جہاں پر زمین سخت تھی. تو لیکن جب بارش ہوئی تو بارش کا تیسرا فائدہ ایک یہ ہوا کہ بارش کی وجہ سے وہ ریت اور مٹی بہہ بہہ کے کافروں کی جگہ پر آ گئی. مسلمانوں کو سخت جگہ جو ہے چلنے پھرنے کے لیے مل گئی، آسانی ہو گئی. اور جو کافر تھے ان کو چلنے پھرنے میں مشکل ہونے لگی، وہاں پہ کیچڑ بن گئی. تو یہ ایک انعام تھا بارش. اس کی وجہ سے 3 فائدے ہوئے اس ایک انعام سے. کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کو وضو غسل، کھانے پینے کے لیے پانی عطا فرمایا. نمبر 2 شیطان کے جو وسوسے دل میں آ رہے تھے وہ دور ہو گئے، مسلمان جو ہے وہ دین پر مضبوط ہو گئے، اور ان کے قدم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جما دیے، ثابت قدم فرما دیا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، تو یہ 6 انعامات میں سے تیسرا انعام تھا. پہلا فرشتوں کی آمد، دوسرا نیند کی چادر اڑا دینا، نیند طاری کر دینا، اور تیسرا بارش نازل فرمانا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ. اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے نازل فرمائے تھے، فرشتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے فرشتوں، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا، ایمان والوں کا حوصلہ بڑھانا. یہ چوتھا انعام تھا جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا کہ مسلمانوں کے دل جو ہے وہ مطمئن ہو گئے، وہ ثابت قدم ہو گئے، اور ان کے دل میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ دلیری، طاقت جو ہے وہ آ گئی. اور اگرچہ سامنے 3 گنا لشکر نظر آ رہا تھا لیکن مسلمان ڈرے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی چوتھا انعام تھا مسلمانوں پہ کہ فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رکھا اور حوصلہ دلایا. ٹھیک ہے، اس کے بعد فرمایا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دوں گا. یہ 5واں انعام تھا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، دبدبہ ڈال دیا. کافروں نے جب دیکھا نا مسلمانوں کو، اگرچہ 3 گنا کم تھے مسلمان، کم اسلحے میں تھے، لیکن دیکھ کر ایک ڈر طاری ہو گیا کافروں میں. مسلمان کو دیکھ کر دہل گئے وہ لوگ. نتیجے کے طور پہ تھکے ہوئے پہلے ہی تھے تو صحیح طریقے سے لڑ نہیں سکے، اور شروع سے ہی کافر جو ہے وہ ہار کی طرف راغب تھے. تو یہ 5واں انعام تھا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے کافروں کے دلوں میں رعب دبدبہ ڈال دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، چنانچہ جب وہ تمہیں جنگ میں ملے تو تم ان کی گردنوں پہ وار کرنا اور ان کے ہر جوڑ کو توڑ دینا. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت تھی کہ مسلمانوں کو کہ جو ہی کافر تمہیں جنگ میں ملے ان کو چھوڑنا نہیں، ان کی گردنیں اڑا دینا اور ان کے جوڑ توڑ دینا. ایک محاورہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ تمہارا جو ہے وہ ٹکڑے کر دوں گا. تو یہاں پر وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ سے وہی محاورے کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے ٹکڑے کر دینا، ان کا ہر جوڑ توڑ دینا. جوڑ کسے کہتے ہیں؟ آپ کی ہڈیاں ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یہ ہاتھ ہے، تو جو ہاتھ میں ہڈیاں ہیں نا یہ ساری کی ساری بالکل ایک جیسی نہیں ہیں، یہ جگہ جگہ جوڑ ہیں. یہ دیکھیں، یہ پہلی انگلی اور انگلی میں یہ دیکھیں یہ پہلا جوڑ اس جگہ پر، آپ کے جو فنگر ٹپس ہیں 3 جگہ جوڑ ہے انگلی میں. ایک یہ آ گیا، دوسرا جوڑ یہ آ گیا، تیسرا جوڑ یہ والا آ گیا اس جگہ پر، پھر چوتھا جوڑ یہاں آ گیا، پھر 5واں جوڑ یہاں آ گیا، یہ 6واں جوڑ ہے. آپ کا خالی ہاتھ ہے اور اس کے اندر آپ کے 6 جوڑ ہیں. اسی طرح پورے جسم میں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا وحی فرمائی؟ فرشتوں کو وحی فرمائی کہ مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنا، اور پھر فرمایا کہ عنقریب میں کافروں کے دلوں میں تم لوگوں کا رعب دبدبہ ڈال دوں گا جس کی وجہ سے کافر تم سے ڈرنے لگیں گے. تو جب ایسا ہو جائے تو تم ان کی گردنیں اڑا دینا، ان کو قتل کر دینا بری طرح، اور ان کے جوڑ کو توڑ دینا، ان کے ان کے ٹکڑے کر دینا. ٹھیک ہے، تو جب یہ باتیں بیان فرمایا کہ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ سزا ان کو اس کافروں کو اس وجہ سے ملی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو نہیں مانا، ان کے ماننے والوں کی مخالفت کی. تو یہ سزا ان کو اس وجہ سے کی. اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے مسلمانوں تم بھی جان لو کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانے گا، ان کی اطاعت نہیں کرے گا، تو وہ یہ جان لے کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. تو اللہ کے عذاب سے ڈرو اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو.
ٹھیک ہے، قرآن مجید میں جا بجا بے شمار جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا. اس سورت کے شروع میں بھی فرمایا تھا، یہاں پر بھی بالواسطہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا. فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، جو ان کی اطاعت نہیں کرے گا، تو وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. اے کافروں، تمہیں اگر ایسا لگ رہا ہے کہ تم جو ہے مسلمانوں کے خلاف لڑے اور تم ہار گئے یا تم مر گئے تو تمہیں سزا مل گئی، ایسا نہیں ہے. یہ تو دنیاوی عذاب تھا، اصل عذاب تو تمہارے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. یہ تو دنیاوی عذاب ہے، یہ تو گریبی ہے، جسے گریبی کہتے ہیں، بونس ہے. اصل عذاب تو تمہارے لیے آخرت جہنم کا عذاب ہے جو خاص تمہارے لیے بنائی ہے. فرمایا ذالکم فذوقوا، اے حق کے دشمنوں، اے کافروں، یہ تو دنیاوی عذاب ہے، اسے تو چکھو تم. لیکن وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، بے شک کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، جہنم کا جو عذاب ہے وہ سارے عذابوں کا باپ ہے. جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے کسی شخص کو نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دو تو وہ سکون سے سو جائے. یہاں کی آگ اتنی ٹھنڈی اور وہاں کی آگ اتنی گرم ہے آپس میں. تو وہ عذاب تو اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں اور کافروں کے لیے ہی تیار کیا ہے. اے کافروں، یہ مت سمجھنا کہ تمہیں یہاں قتل کر دیا گیا تو تمہارے کفر کا بدلہ مل گیا. یہ بدلہ نہیں ہے، بدلہ اصل آخرت میں تمہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ 4 آیتیں ہوئیں، ان کی تشریح میں نے آپ کو بتائی. آگے دیکھیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر فلم تقتلوهم ولكن اللہ قتلهم وما رمیت اذ رمیت ولكن اللہ رمی وليبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین. یہ 4 آیتیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. شان نزول میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی دفعہ مسلمانوں کافروں کی جنگ ہوئی تھی اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی، ابتدا میں ہی، پہلی جنگ میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نصیحت فرما دی کہ میدان جنگ سے فرار اختیار مت کرنا. میدان جنگ سے فرار اختیار، جب مسلمان کافروں کی جنگ ہوتی ہے نا تو مسلمان کے پاس 2 ہی آپشن ہوتے ہیں، یا تو جیت کر غازی بن جاؤ یا پھر مر کر شہید ہو جاؤ. بس بھاگنے کی کوئی صورت مسلمان کے پاس موجود نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں نازل فرما دی. میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل بتا دوں، پہلے ترجمہ دیکھیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اے مومنوں، اذا لقیتم، جب تمہاری ملاقات ہو، جب تمہارا مقابلہ ہو، الذین کفروا، کافروں کے کسی لشکر جرار سے، زحفاً کسی بہت بڑے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو، کافروں کے جنگ ہو، تو فلا تولوہم الادبار، اپنی پیٹھ پھیر کر کبھی مت بھاگنا، ان کو اپنے پیٹھیں مت دکھانا، بزدلی اختیار مت کرنا، بھاگنا مت. ٹھیک ہے، 2 ہی صورتیں، یا تو لڑ کر شہید ہو جاؤ اور شہید بن جاؤ، یا پھر جیت کر غازی بن جاؤ. مسلمان یا تو غازی ہوتا ہے یا شہید ہوتا ہے، بس مسلمان بھاگتا نہیں ہے، فرار اختیار نہیں کرتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ اور واضح حکم فرما دیا کہ جب تمہارا کافروں کے کسی لشکر جرار سے مقابلہ ہو تو فلا تولوہم الادبار، ان کافروں کی طرف اپنی پیٹھ مت کرنا، پیٹھ دکھا کے مت بھاگنا، میدان جنگ سے فرار اختیار مت کرنا. اچھا میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار گناہ ہیں، ٹھیک ہے نا، ان گناہوں میں کچھ گناہ بڑے ہیں، کچھ گناہ چھوٹے ہیں. تو جو بڑے گناہ ہوتے ہیں نا، ان بڑے گناہ میں سے ایک گناہ میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، میں آپ کو شیئر کرتا ہوں ابھی یہاں پر. یہ آپ بھی پڑھیں اور دیکھیے، یہ حدیث آپ کو شاید نظر آ رہی ہوگی آپ کی وال پر، بچوں کو نظر آ رہی ہے عبد الرحمن؟ جی یہ دیکھیں، یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے. نبی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتقوا الموبقات المہلکات، 7 ہلاکت کرنے والی چیزوں سے بچو، ہمیشہ بچ کے رہنا. تو پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1 اللہ کا شریک ٹھہرانا، شرک کرنا، گناہ کبیرہ، اکبر الکبائر، سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے. نمبر 2 حضور نے فرمایا جادو کرنا، السحر، جادو کرنا گناہ کبیرہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. تو یاد رکھیے گا، لوگ جو جادو ٹونے میں لگے ہوتے ہیں، اس پہ جادو کرا دو، اس کو اپنے قبضے میں کر لو، اس کو اپنے جو ہے نا وہ اس میں کر لو. تو یاد رکھیے گا جادو کے 2 حکم ہیں، اگر آپ اس کو حلال سمجھ کے کریں گے آپ کافر ہو جائیں گے، اور اگر حرام سمجھ کے آپ اس کو کریں گے گناہ کبیرہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے نہ فرمائے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، بڑا سخت گناہ ہے، ہمیشہ اس سے بچ کے رہنا چاہیے. نمبر 3 نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ القتل، ٹھیک ہے،
قتل کرنا، ناحق کسی شخص کو قتل کرنا جو ہے حرام ترین جو ہے وہ سخت گناہ ہے، ناحق کسی کو قتل کرنا، 3 ہو گئے۔ نمبر 4 نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی یتیم کا مال کھانا بہت سخت گناہ ہے۔ یتیم کوئی ہے آپ کی کفالت میں ہے، اس کا مال آپ کے ذمہ میں موجود ہے، تو اس کے مال کو بغیر اجازت کے استعمال کرنا ناجائز و حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 5 نبی علیہ السلام نے فرمایا سود کھانا بڑا سخت گناہ ہے، اور عام طور پہ جو لوگ ہیں وہ آج کل اس میں ملوث ہیں بینکوں کے ذریعے، اور پروفٹ جو ہے 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو تجارت کریں آپ، تجارت کا پروفٹ جائز ہے، لیکن سود جو ہے کہ آپ پیسہ اس شرط پر دیں کہ بدلے میں زیادہ بڑھا کے پیسے لوں گا، حرام در حرام، سود در سود۔ اور قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ سے اس کو جنگ قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی جنگ کرے تو اس کو اس کے موافق جو ہے قرار دیا، ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے، خاص طور پہ بینکوں کے سود سے۔ اور 6ٹھی صورت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی جنگ کے دن کسی دشمن سے پیٹ پھیرنا، میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا اکبر الکبائر، سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور 7ویں بات نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ بھولی بالی پاک دامن مسلمان عورتوں کو بدکاری کی تہمت لگانا، یعنی حد قذف، جھوٹ باندھنا کسی پر، تو یہ جو ہے وہ گناہ ہے جو کہ اکبر الکبائر ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو اسکرین نظر آئی ہوگی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، انشاءاللہ یہ حدیث شیئر بھی کر دی جائے گی آپ کے ساتھ۔ تو یہ 7 باتیں جو ہلاک کرنے والی ہیں، نبی علیہ السلام نے ان سے بچنے کا حکم دیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر ایک چیز کیا ہے، میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا، اور بڑی سخت بات ہے۔ مسلمان جب جنگ لڑنے کے لیے جاتا ہے، جہاد میں جاتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہو، اور جو کافر جو ظلم کر رہے ہیں وہ اس سے مسلمان بچ جائیں۔ اور آپ خود سوچیں کہ اگر مسلمان ہی اس سے پیٹ پھیر کے بھاگے گا تو کیسے بچیں گے، نہ اللہ تعالیٰ کا دین سربلند ہوگا، نہ ہی مسلمانوں کی عزتیں محفوظ رہ پائیں گی۔ تو اس سے اچھا یہ ہے کہ مسلمان یا تو شہید ہو جائے یا جیت کر غازی بن جائے، 2 صورتیں ہیں بس، تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا واضح حکم بیان فرمایا، ٹھیک ہے۔ اچھا 2 صورتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بیان فرمائی کہ پیٹ پھیر سکتے ہیں، میدان جنگ میں کافروں کی طرف پیٹ آپ پھیر سکتے ہیں، 2 صورتیں اگلی آیت میں بیان فرمائی ہیں، تو یہ آپ دیکھیں کیا فرمایا۔ فرمایا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ، یہ 2 صورتیں کہ جو شخص بھی اس دن یعنی جنگ کے دن اپنی پیٹ پھیرے گا، الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، یہ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں پیٹ پھیرنا جائز ہے، یہ میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے آگے دیکھیے۔ جو شخص پیٹ پھیرے گا فقط باء بغضب من اللہ، تو وہ تحقیق اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو گیا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ آپ اندازہ کریں جہنم جس کو اللہ تعالیٰ برا کہہ رہا ہے تو وہ کتنی بری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت ہی بری جگہ ہے جہنم، تو یقیناً وہ بہت ہی بری ہے، ٹھیک ہے۔ عذاب اس میں ایسے ایسے عذاب کہ جو نہ کسی کان نے سنے نہ کسی آنکھ نے دیکھے۔ اس کی آگ میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی سخت گرم ہے، سیاہ آگ ہے اس کی، اور جس کا ایندھن جو ہے وہ آدمی اور پتھر ہیں۔ ایسی آگ ہے جو پتھروں کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے، دنیا کی آگ پتھروں کو نہیں جلاتی، خالی سیاہ کر دیتی ہے لیکن جلاتی نہیں ہے، لیکن جہنم کی آگ پتھروں کو بھی جلا دے گی۔ ایک آیت میں فرمایا کہ وقودها الناس والحجارۃ، اس آگ کا ایندھن جو ہے وہ کیا ہے، آدمی اور پتھر، لوگ ہیں اور پتھر ہیں، تو اتنی خطرناک آگ ہے۔ پھر وہاں مختلف قسم کے عذابات ہوں گے، جس حد تک سوچتے جائیں، پڑھتے جائیں، احادیث کا مطالعہ کریں، آپ کو اندازہ ہوگا، اور پھر آپ دین کی طرف راغب ہوں گے۔ مطالعہ کرنا چاہیے جہنم کے بارے میں۔ بہرحال تو فرمایا کہ جو شخص بھی پیٹ پھیرے گا اس دن، جنگ کے دن جو پیٹ پھیر کے بھاگے گا تو وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اچھا بیچ میں آیت کا ایک ٹکڑا میں نے چھڑوا دیا تھا، اب اس کا ترجمہ آئے گا۔ 2 صورتیں بیان فرمایا الا، سوائے ان 2 صورتوں کے جو بیان ہو رہی ہیں اس میں پیٹ پھیر سکتے ہیں، اس کے علاوہ پیٹ نہیں پھیر سکتے۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا الا متحرفا لقتال، سوائے اس کے کہ جنگ میں پیترا بدلنے کے لیے پیٹ پھیرے، او متحیزا الی فئۃ، یا پھر اپنی جماعت کی طرف پلٹ کر آنے کے لیے پیٹ پھیرے۔ یہ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ پیٹ پھیر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ اب ان دونوں کی میں تشریح کرتا ہوں کیا مطلب ہے۔ پہلے فرمایا الا متحرفا لقتال، سوائے اس کے کہ جنگ میں پیترے بدلے۔ میں آپ کو بتاؤں، جنگ میں دراصل مختلف قسم کی چالیں چلنا جائز ہے۔ آپ کو پتہ ہے جنگ میں جو ہے مختلف چال چل کے دشمن کو قتل کر سکتے ہیں۔ تو یہ صورت، اس کی میں مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ جنگ میں چالیں چلنا، مثال کے طور پہ ایک شخص تھا، وہ لڑ رہا تھا کافروں سے، مقابلے میں 4-5 کافر ہیں، وہ مسلمان لڑ رہا ہے اکیلے۔ اب اس نے دیکھا کہ کافر بھاری ہیں، کافر کا نقصان نہ پہنچا دیں، اچانک پلٹ کے بھاگنا شروع کریں۔ کافروں کو ایسا لگے کہ یہ جان بچا کے بھاگ رہا ہے، کافر اپنی تلواریں لے کے پیچھے اس کے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، کو قتل کر دیں۔ اچانک یہ شخص بھاگتے بھاگتے پلٹے اور اپنا وار کرے تو کافروں کو نقصان ہو جائے، 3-4 کافروں کی گردنیں کٹ جائیں۔ ایک یہ صورت ہے، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ایک یہ صورت ہے، ایک چیز چال بازی ہے، یہ چالاکی ہے جنگ کے اندر، چال چلنا۔ تو
اس طرح اگرچہ پیٹ پھینک بھاگ رہا ہے لیکن یہ فرار نہیں ہے. اندازے سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ فرار نہیں ہے بلکہ ایک جنگی چال ہے. تو جس طریقے سے کافروں کو دھوکہ دے کے ان کو قتل کرنا ہے تو یہ بظاہر بھاگ رہا ہے لیکن در حقیقت یہ فرار نہیں ہے. تو اس صورت کی اجازت ہے جنگ میں چال چلنے کے لیے پیٹ پھیرنا یہ جائز ہے. نمبر 1. اور نمبر 2 فرمایا او متحیزا الی فئۃ, یا جنگ میں اپنی جماعت کے ساتھ واپس ملنے کے لیے وہ پیٹ پھیر کے بھاگے. اس کی صورت کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی مسلمان تھا, شوق شہادت سے, شوق جہاد میں وہ لڑتا لڑتا اتنا آگے بڑھ گیا کہ کافروں کی صفوں میں گھس گیا. پھر اس کو اچانک خیال آیا, دیکھا ادھر بھی کافر, ادھر کی چاروں طرف کافر ہیں, تو اس کے مسلمان بھائی جو ہے ان کی جماعت پیچھے ہے اور یہ تنہا یہاں پہ لڑ رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ وہاں لڑکے وہ 2-3 کو نقصان پہنچائے, وہ شہید ہو جائے, اس کے لیے بہتر ہے کہ یہ واپس بھاگے, اپنی جماعت کے ساتھ جا کر ملے اور دوبارہ منظم ہو کے لڑائی کرے. تو اس سے وہ زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچا سکے گا, ممکن ہے اس کی اپنی جان بھی بچ جائے. تو یہ اگرچہ فرار ہے, بھاگ رہا ہے وہ اپنی جماعت میں, لیکن یہ میدان جنگ سے فرار نہیں ہے. تو یہ صورت اجازت ہے. امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی دونوں صورتیں آپ کو. ایک ہے جو ہے وہ چال چلنا جنگ میں, اس کے لیے پیٹ پھیر کے بھاگنا, اور دوسرا اپنی جماعت میں ملنے کے لیے واپس پیٹ پھیر کے بھاگنا. صرف ان 2 صورتوں کی اجازت ہے. اس کے علاوہ میدان جنگ سے فرار کی قطعاً اور بالکل بھی اجازت نہیں ہے. جو بھی پلٹے گا تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ٹھیک ہے. اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, اے مسلمانوں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا, ولکن اللہ قتلہم, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا. تو اب اندازہ کیجئے کہ مسلمان جو ہے میدان جنگ میں لڑ رہے تھے, جنگ بدر میں, تو قتال کس نے کیا تھا؟ مسلمانوں نے کیا تھا نا, مسلمان قتل کر رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے قتال کو ان کی طرف نہیں بلکہ اپنی طرف منسوب کیا کہ تم نے قتل نہیں کیا بلکہ ہم نے ان کو قتل کیا ہے. تو اس کا شان نزول سنیے. ہوا یہ کہ جنگ بدر کے بعد کچھ مسلمان جو ہے ایک دوسرے کے سامنے دلیری دکھا رہے تھے, اپنی بہادری بتا رہے تھے. ایک نے کہا کہ میں نے تو فلاں فلاں کافر کو قتل کیا, دوسرے نے کہا میں نے تو فلاں فلاں کا کافر کو قتل کیا. تو اگر ان میں یہ بحث چلتی رہتی, ممکن ہے کہ تکبر میں مبتلا ہو جاتے, ممکن ہے ان لوگوں میں جو ہے وہ خوش نمائی اور جو ہے وہ تکبر آ جاتا. اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا, فرمایا کہ زیادہ فخر تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم نے قتل نہیں کیا ان کو کس نے قتل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قتل کیا. اور یہاں پر آپ دیکھیں حقیقت اور مجاز بھی یہاں پر, جس طرح کہ وہ مدد والا میں نے آپ کو بتایا تھا, مدد تو فرشتوں نے کی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ومن نصر الا من عند اللہ, مدد تو حقیقی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگرچہ تم نے قتل کیا لیکن طاقت دینے والا کون تھا؟ اصل جو ہے محرک قتل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. چنانچہ تکبر میں نہیں آنا, خوشیاں نہیں منانا, تم نہیں ہو, پیچھے میں اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں جیت عطا فرمائی. یہاں پر اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہیں روک دیا کہ کوئی غرور و تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے. فرمایا کہ تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا ہے. آگے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما, اے محبوب, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو کنکریاں آپ نے میدان جنگ میں پھینکی تھیں, جب آپ نے وہ پھینکی تو وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھیں. یہاں پر نبی علیہ السلام کے ایک معجزے کا ذکر ہے. میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں اس پورے واقعے کو تفصیل سے بتا چکا ہوں, یہاں مختصراً بتاتا ہوں کہ جنگ کے دوران نبی علیہ السلام نے ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی, کنکر چھوٹے چھوٹے پتھروں کو کہتے ہیں, نبی علیہ السلام نے ایک مٹھی اٹھائی اور شاہت الوجوہ, ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں. نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ کہتے ہوئے کافروں کی طرف وہ مٹھی پھینک دی, میدان جنگ کی طرف پھینک دی. تو نبی علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا, اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ تھی کہ وہ جو کنکریاں تھیں میدان جنگ میں لڑنے والے کافروں کی آنکھوں میں گئیں. کس کی آنکھوں میں؟ کافروں کی آنکھوں میں گئیں. تو معجزہ اس میں کیا تھا؟ معجزہ یہ تھا کہ مسلمان کافر گتھم گتھا تھے, لڑائی ہو رہی تھی میدان جنگ میں, کوئی نہیں پتا ہوتا کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے, لیکن معجزہ یہ تھا کہ وہ جو کنکریاں تھیں وہ صرف کافروں کی آنکھوں میں گئیں, کسی مسلمان کی آنکھ میں نہیں گئیں. یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا اور بڑا شاندار معجزہ تھا. اور دوسری بات, سارے کافر نبی علیہ السلام کی طرف رخ کر کے نہیں دیکھ رہے تھے, نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے آگے پھاڑ کے. کسی کا رخ ادھر تھا, کسی کی پشت ادھر تھی, کوئی بیٹھا ہوا تھا, کوئی کھڑا ہوا تھا, لیکن ہر ایک کی آنکھ میں گئی وہ کنکری. تو یہ ایک نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا جو میدان جنگ میں پیش آیا عین جنگ بدر کے دن, اور اس کی وجہ سے کافر گھبرا گئے, ان کو نظر آنا بند ہو گیا اور الٹے سیدھے وار کرنے لگے. نتیجے کے طور پر نقصان ان کا زیادہ ہوا اور مسلمانوں سے ہار گئے وہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما, اے محبوب آپ نے جو کنکریاں پھینکی تھیں وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھیں. تو یہاں پر نبی علیہ السلام کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرما لیا. پھینکی نبی علیہ السلام نے تھی, تاریخ گواہ ہے اس بات کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے محبوب آپ نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی. مطلب کہ اگرچہ ہاتھ آپ کا تھا لیکن پیچھے میں قدرت اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے کار فرما تھی. تو نبی علیہ السلام کے کاموں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کے ارادے ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام کے معجزات کے پیچھے یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے. یہاں پر اس عقیدے کی طرف اشارہ ہے.
ٹھیک ہے. تو وما رمیتا اذ رمیتا، اے محبوب جو آپ نے کنکریاں پھینکی تھیں تو جب آپ نے وہ پھینکی وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھیں. فرمایا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور یہ جنگ اس لیے ہوئی تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اچھی طرح آزمائے، اللہ تعالیٰ مومنوں پر احسان فرمائے. ان اللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور ہر بات کو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو بھی سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ زمین کے اور سمندر کے نیچے کے حال کو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے. آگے فرمایا ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، اے کافروں یہ تو ہوا جنگ بدر میں جو کچھ ہوا تمہارے سامنے ہوا، لیکن یہ بات یاد رکھنا آئندہ بھی اللہ تعالیٰ تمہارے مکر کو کمزور کرنے والا ہے. جو تم آئندہ بھی چلو گے مسلمانوں کے خلاف، اللہ تعالیٰ یاد رکھنا مسلمانوں کا ساتھی اور حامی و مددگار ہے. آئندہ بھی اللہ تعالیٰ تمہاری چالوں کو، تمہارے مکر کو اور تمہارے فریب کو اللہ تعالیٰ کمزور فرمائے گا. ٹھیک ہے. اور اس رکوع کی آخری آیت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. ترجمہ دیکھیے، فرمایا ان تستفتحوا، اے کافروں اگر تم فتح طلب کر رہے تھے تو فقط جاءکم الفتح، تو دیکھو فتح آ گئی. اچھا اس کا پہلے شان و نزول سنیے. شان و نزول اس آیت کا یہ ہے، ہوا یہ کہ ذرا بیک گراؤنڈ میں جائیے. جب مسلمان اور کافر جو ہے جب جنگ کرنے کے لیے نکلنے والے تھے مکے سے، وہ وقت یاد کریں جب ابو سفیان کے لشکر کو مسلمانوں نے راستہ روک لیا تھا ابو سفیان کے لشکر کا. کافروں کو اطلاع ملی، کافروں نے فوراً جو ہے ایک لمبی چوڑی تعداد تیار کر لی، 1000 کے قریب تیار کر لی. اب یہ لوگ نکلنے والے تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے غزوہ بدر میں. تو اتنے میں ابو جہل تھا وہ چند بڑے کافروں کو، سرداروں کو لے کے یہ مکے میں خانہ کعبہ میں گیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے اس نے دعا مانگی. اس نے کہا کہ یا اللہ محمد اور ہمارے لشکر میں سے جو زیادہ تیرے قریب ہے تو اس کو فتح دے دے، جو زیادہ مہمان نوازی کرنے والا ہے تو اس کو جتا دے، جو تیرا زیادہ مقرب ہے تو اس کو فتح یاب کر دے. تو اس نے یہ دعائیں کی وہاں جا کر. اب جنگ ختم ہوئی. جنگ ختم ہونے کے بعد فیصلہ آ گیا، سب کو پتہ چل گیا کہ مسلمان جیت گئے، کافر ہار گئے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں کو مخاطب کر کے کہ ان تستفتحوا، اے کافروں وہ وقت یاد کرو جب تم فتح طلب کر رہے تھے. تم نے غلاف کعبہ پکڑ کے تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی نا کہ دو لشکروں میں سے جو زیادہ تجھے زیادہ قریب ہے، مقرب ہے، تو اس کو جتا دے، تو اس کو فتح دے. دیکھو فتح آ گئی. فقط جاءکم الفتح، دیکھو فتح آ گئی، دیکھو مدد آ گئی. اب بتاؤ کون جیتا؟ مسلمان جیتے. تم نے کیا کہا تھا؟ جو زیادہ صحیح ہے، جو زیادہ مقرب ہے اس کو جتا دے. دیکھو کون جیتا؟ مسلمان جیتے. کیا پتہ چلا کہ تم حق پر نہیں ہو بلکہ مسلمان جو ہے وہ حق پر ہیں. تو فرمایا وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم اب بھی اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ گے، نبی علیہ السلام کی مخالفت چھوڑ دو گے، مسلمانوں کو تنگ کرنا چھوڑ دو گے، کفر کرنا چھوڑ دو گے، تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے. تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، مسلمانوں کو تنگ کرنا چھوڑ دو. لیکن وَإِن تَعُودُوا، اگر تم دوبارہ اپنی حرکتوں پر لوٹ آؤ گے، تم دوبارہ وہی حرکتیں کرنے لگو گے، تو نعود، ہم بھی تمہیں اسی طرح دوبارہ بدلہ دیں گے، سزا دیں گے. جس طرح تمہیں جنگ بدر میں ہرایا، پورے عرب میں رسوا کر دیا، تو آئندہ بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا اگر تم باز نہیں آؤ گے. فرمایا وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، تم 3 گنا زیادہ تھے، مسلمان 313 اور تم 950 یا 1000، 3 گنا زیادہ، یعنی ایک مسلمان کے مقابلے میں 3 کافر. فرمایا وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ تم کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن تم جو ہے تمہاری تعداد، تمہاری کثرت تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہے، مقابلے میں فرشتے ہیں. فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا مددگار ہے. مومن کم ہے لیکن کمزور نہیں ہے، کم ہے لیکن کمزور نہیں ہے. مسلمان جو ہے وہ ان کے پاس اسلحہ کم ہے لیکن ہمت کم نہیں ہے ان کے پاس. ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. تم 3 گنا زیادہ ہو، اگر تم 10 گنا زیادہ بھی ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ کو نہیں ہرا سکتے. تو یہ بات یاد رکھنا، کسی بھی چیز کی کثرت، زیادتی وہ فائدہ مند نہیں ہوتی. مدد جس میں اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے وہ کارآمد ہوتی ہے. یہ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے برکت مانگو، کثرت نہیں مانگو. یہ نہیں مانگو اللہ تعالیٰ سے یا اللہ خوب جو ہے نا بہت زیادہ کثرت سے عطا فرما، یہ نہیں. کثرت جو ہے وہ قلت میں بدل جاتی ہے، کوئی دیر نہیں لگتی. برکت مانگنی چاہیے، کم ہو لیکن اتنی برکت ہو اس کے اندر کہ وہ کافی ہو جائے. مثال اس کی آپ اس طرح سمجھیں کہ کوئی بینک مینیجر ہے بالفرض، اس کی 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے، مہینے کے آخر میں اس کے بعد وہ پیسے بھی ختم ہو جاتے ہیں. لیکن ایک پھل بیچنے والا یا ایک مسجد کا امام لے لیں آپ، ان کی 7-8 ہزار روپے تنخواہ ہوتی ہے، 7-8 ہزار روپے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت ڈالتا ہے کہ مہینے کے آخر میں بھی پیسے بچ جاتے ہیں ان کے پاس.
آپ اندازہ کریں کہاں 8,000 10,000 کہاں 2 لاکھ، لیکن وہ 2 لاکھ والا تنگ دست ہو جاتا ہے آخر میں، اور 8,000 والے کے پاس اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہ اس کو پورا ہو جاتا ہے بلکہ بچ بھی جاتا ہے. تو یہ فرق ہے کثرت اور برکت میں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنی کثرت پہ تم خوش نہیں ہو نا، تمہیں اللہ تعالیٰ سے نہیں بچا سکتا. تم ابھی 3 ایک کے مقابلے میں 3 ہو، اگر تم ایک کے مقابلے میں 10 بھی ہوتے جب بھی تم اللہ تعالیٰ کو نہیں ہرا سکتے تھے. چنانچہ اپنی کثرت پر خوش ہونا، اپنی کثرت پر گھمنڈ کرنا یہ کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو وارننگ دے دی، فرمایا کہ اپنی کثرت پر تم غرور مت کرنا، کتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہو جاؤ، مسلمانوں کا تم نقصان نہیں کر سکتے، کیونکہ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مومنوں کا ساتھی، حمایتی اور مددگار ہے. ٹھیک ہے، رکوع ہمارا پورا ختم ہو گیا الحمدللہ. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. اس کے اندر دیکھیں، شروع سے دیکھیں دوبارہ. میں آپ کو کچھ الفاظ بتا رہا ہوں، دیکھیں عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ. امن اردو میں استعمال ہوتا ہے، امن و امان، یہاں پر بھی وہی امنۃ منہ وہی ہے. تو عربی کا لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے. 5 منٹ باقی ہیں. اس کے بعد فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ، نازل کرنا. يُنَزِّلُ عربی کا لفظ ہے، نازل کرنا اردو میں استعمال ہوتا ہے، آسمان سے کسی چیز کو اتارنا. مِنَ السَّمَاءِ، سماؤن آسمان، اسی سے بنا ہے، عربی کا لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لِيُطَهِّرَكُمْ، تاکہ تمہیں طاہر بنائے، تاکہ تمہیں طہارت عطا فرمائے. طہارت اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی کا لفظ ہے یہاں پہ آیا قرآن مجید میں. ٹھیک ہے، شیطان تو ہے ہی، عربی کا لفظ. ٹھیک ہے، ولی ربی تعالیٰ قلوبکم، قلوب قلب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قلب اور قلوب دل کو کہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے اصل میں. یثبت، ثابت قدم رکھنا، اردو میں ثابت قدمی مشہور ہے، اور یہ عربی کا لفظ ہے جو کہ قرآن میں استعمال ہوا. الاقدام، قدم کی جمع اقدام، قدم اردو میں پاؤں کو کہتے ہیں، اور یہ عربی کا لفظ ہے جو کہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. آگے فرمایا، یہ پہلی آیت تھی جس کے اندر میں نے 5-6 الفاظ بتایا آپ کو، عربی کے ہیں لیکن اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے فرمایا اذ یوحی ربک، وحی کرنا، وحی نازل فرمانا، عربی کا لفظ ہے قرآن مجید میں آیا ہے. رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو، تربیت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کو پروردگار کہتے ہیں. ملائکہ فرشتے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ملائکہ مختلف اشعار میں ملائکہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. فثبتوا، ثابت قدم رکھنا، پیچھے بھی آ چکا ہے، یہاں پہ بھی آ گیا دوبارہ. آمنو، ایمان والے، مشہور آسان لفظ ہے، آمنو ایمان والے، عربی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، قلوب الذین کفروا رعبا، رعب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، دبدبہ، وہی عربی کا لفظ ہے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، یہ عربی کے لفظ ہیں سارے. اس کے بعد فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب. عقاب، عذاب دونوں اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور یہ عربی کا لفظ ہے قرآن مجید میں استعمال. ذالکم فذوقوا، ذوقوا ذائقے سے بنا ہے، چکھنا، کسی چیز کو چکھنا، ذائقہ عربی کا لفظ ہے، یہاں پر استعمال ہے. ذالکم فذوقوا، یہ تو دنیاوی عذاب ہوا، اسے تم چکھو، تو یہ عربی کا لفظ ہے. وللکافرین، کافر عربی کا لفظ ہے جو کہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. عذاب النار، جہنم کا عذاب، یہ بھی عربی کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم، لقیتم عربی کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، ملاقات، ملنا. یا ایھا الذین آمنوا، جب تمہارا کسی کافروں کے لشکر سے مقابلہ ہو، ملاقات ہو تمہاری کسی کافروں کے لشکر سے، تو یہاں پر وہ اس بات کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ، یومئذ اس دن، یوم دن کو کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، الا متحرفا للقتال، قتال جہاد کو کہا جاتا ہے، اردو میں بھی قتال کہا جاتا ہے اور عربی میں بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بغضب من اللہ، غضب، غضبناکی، ناراضگی، آپ دیکھیں عربی کا لفظ ہے جو کہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. ولکن اللہ قتلہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا، تو قتل کرنا عربی کا لفظ ہے جو کہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان اللہ سمیع علیم، مشہور لفظ سمیع مانے سننے والا، سماعت سے بنا ہے، علیم مانے علم والا یعنی جاننے والا. اس کے بعد فرمایا ان تستفتحوا، اگر تم فتح طلب کر رہے تھے، تستفتحوا مانے فتح طلب کرنا اور جیت طلب کرنا. ٹھیک ہے، فقط جاءکم الفتح، تمہارے پاس فتح آ گئی ہے. وان تنتهوا فهو خیر لکم، تمہارے لیے خیر، خیر بھلائی کو کہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے خیر. ٹھیک ہے، اور بس رکوع ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ دوسرا رکوع ہمارا پورا ہو گیا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. کوئی سوال اگر ہوں تو آپ مجھ سے اب پوچھ سکتے ہیں. جی، کثرت مانے زیادتی، کثیر سے بنا ہے، کثرت سے بنا ہے. جی ہاں، ولو کثرت، اگرچہ تم کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی تمہاری کثرت. ٹھیک ہے، ہم یہ والی ویڈیو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلی ویڈیو میں اگلے ہفتے جو ہے انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے تیسرے رکوع کے ساتھ. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.